السلام علیکم ناظرین، میں محمد آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں EDH نیوز چینل کے یہ خاص ایک ملاقات پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہمارے بیچ موجود ہے سید شمشاد قادری صاحب، جو آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خاص طور پر EDH نیوز چینل پہ ایسے لوگ کامنٹ کے ذریعے سے ہم کو یہ سوالات کر رہے ہیں کہ 21 سال کے تعلق سے جو شادی کے لیے حکومت میں جو چرچا چل رہی ہے، اس تعلق سے عوام کافی پریشان ہیں، اور موجودہ اس دور میں ایسے کئی واقعات ہم کو سننے میں آ رہے ہیں جہاں پر قاضی کے پاس وقت نہیں رہ رہا کیونکہ اتنے سارے نکاح خوانیاں ہو رہے ہیں۔ ایسے میں آج ہم بات کریں گے اس تعلق سے۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ہم کو جو ہے ہمارے آفس پہ آئے، ہم کو قیمتی وقت دیا آپ کا، بہت شکریہ۔ تو صاحب، میرا سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا تھا کہ یہ جو 21 سال کا قانون بنا، اس میں جو میٹنگ ہے، یہ میٹنگ میں جو ہے ایک بھی خاتون نہیں ہے، اور یہ جو ہے فیصلہ لیا جا رہا، اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں EGH یونین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے بات چیت کی اور میرے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو سب سے برننگ ٹاپک ہے، اسی کے موضوع پر آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میرے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو 21 سال کا جو قانون بنایا گیا ہے، 18 سال سے 21 سال جو کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں یہ نریندر مودی صاحب ہوں یا پھر مرکزی حکومت ہوں، ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ 18 سے 21 سال شادی کی عمر کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی 18 سال تھی، بچی جو ہے بالغ ہونے کے بعد شادی ہوتی تھی، بچے کی عمر 21 سال تھی، یہ کر رہے تھے، مگر اچانک سے جو ہے آپ نے جو ایک اناؤنسمنٹ کر دیا کہ بچی کی شادی 18 سال کے بجائے 21 سال میں ہوں گی، جبکہ عوام کی نالج میں یہ بات ہی نہیں تھی، نہ آپ نے اپنے کابینٹ میٹنگ میں اس بات کا ڈیسیشن لیا، نہ اور کسی طریقے سے کسی قسم کا کوئی کیا۔ یہ جمہوری ملک ہے، تاناشاہی نہیں ہے یہاں پر، یہ جمہوری ملک ہے، ہر آدمی کو سوال کرنے کا جو ہے حق حاصل ہوتا ہے، اور میں بھی ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں حکومت سے سوال کروں کہ یہ 18 سال سے 21 سال کرنے کی آپ کی اصل وجہ کیا ہے، پہلے یہ مجھے جاننا چاہوں گا۔ اب رہا سوال، یہ قانون خاص طور سے خواتین کے لیے بنایا گیا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہے سب کا ساتھ سب کی وکاس کی بات کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، خصوصی طور پر خواتین کو 30% ریزرویشن کی بات کرتے ہیں، پھر اتنا بڑا قانون آپ لانے جا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک خاتون کا ہونا ضروری نہیں تھا؟ ایک خاتون کیا، کم از کم آپ کے پینل میں 203 خاتون ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ معاملے، یہ ریلیٹڈ معاملہ صرف خواتین سے ہے، یہ مرد حضرات سے نہیں ہے۔ تو میں خصوصی طور پر نریندر مودی ہو یا پھر جنہوں نے بھی یہ قانون بنانے کے بارے میں سوچا ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی اس سلیکٹ کمیٹی میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کیا 18 سال سے 21 سال عمر کرنے کا عمر جو بڑھا دی گئی ہے، کیا وہ ضروری تھا، یا پھر غیر ضروری طور پہ جو ہم میں ایک تشویش پیدا کرتے ہوئے ایک طریقے سے جو ہم میں جو ہے ایک لوگ ایریٹیڈ ہوتے ہوئے گلی گلی پھر رہے ہیں، اپنے بچوں شادیوں کے لیے جو ہے بے اختیار پریشانی میں جو ہے ہزاروں نکاح اس میں ہو جا رہے ہیں۔ تو میں نریندر مودی صاحب سے اس بات کا میں خصوصی طور پر مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر سلیکٹ کمیٹی میں اس بات کی جو ہے آپ خواتین کو بلا کے، تمام اپوزیشن جماعتوں کے ایک لیڈرانس کو بلا کے اس میں اس بات کا تصفیہ کیا جانا چاہیے کہ کتنے لوگ اس 18 سال سے 21 سال شادی کرنے کے اس میں حق میں ہیں، ورنہ اگر میجارٹی یہ چاہتی ہے کہ 18 سال ہی صحیح ہے تو پھر اس قانون کو کالا دم قرار دینا بہت ضروری ہے۔ اب اس موجودہ دور میں جو لوگ پریشان حال ہو رہے ہیں اپنے لڑکیوں کو لے کے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا، قاضی اتنے مصروف ہو گئے کیونکہ نکاح خوانیاں زیادہ ہو گئے، ایسے میں ان ماں باپ تک آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں سرپرستان اور والدین سے اس بات کا میں جو ہے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ صبر سے کام لیجئے، کیونکہ اس طریقے سے آپ جلد بازی میں جو ہے شادیاں کرنے کی آپ کوشش کریں گے، مگر ایک بات تو بڑی اچھی یہ ہوئی ہے
کہ سنت نبی سنت رسول جو تھی اس کے مطابق ہی شادیاں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑا خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ آج والدین بچوں کی شادیاں گھر میں کر کے جس طریقے سے نبی کی سنت تھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو جب آپ یہ شادیاں کر ہی رہے ہیں تو پھر شادی کے بعد کسی قسم کا دھوپ دھڑکا گاجا یہ رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وداعی کی بھی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کر ہی رہے ہیں شادیاں جلد بازی میں، تو میں آپ سے اس بات کی میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اتنی جلد بازی میں آپ کوئی فیصلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا صبر کیجئے۔ ابھی یہ بل جو ہے سلیکٹ کمیٹی کو گیا ہے اور آپ کو ہم کو اعتراض کرنے کے موقع بھی آئیں گے، تو آپ تھوڑا صبر سے کام لیجئے۔ مگر اگر آپ کر ہی رہے ہیں شادیاں اپنے بچوں کی جلد بازی میں، تو میری آپ سے ہمدردانہ اپیل ہے کہ آپ کو ہمارے نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے جس طریقے سے آج شادیاں ہو رہی ہیں یہ بڑا اچھا رجحان ہے۔ اور میں تمام تلنگانہ کے عوام کے تمام ہندوستان کے عوام سے میں اس بات کی جو ہے گزارش کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ چل چکا ہے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جس طریقے سے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شادیاں ہو رہی ہیں، اس رواج کو آپ قائم رکھتے ہوئے آپ ہمارے نبی کی بھی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور دین اسلام میں بھی اس کا بول بالا ہوگا۔ کر سکتے ہیں، بالکل، بہت ہی اچھی بات کہی، بہت ہی اچھا پیغام دیا ہے۔ امید ہے آپ تمام اس سے تعلق رکھیں گے۔ ایک موجودہ دور کا ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو کرونا وائرس کی وبا سے ہم جو ہے گزرے اور اس کا جو ہے تمام چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، اب ایک اومیکرون وائرس بول کے بھی آ گیا، تو ایسے میں عوام کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اومیکرون وائرس ہو چاہے کرونا وائرس ہو، تو اس تعلق سے عوام کو کس طرح احتیاط برتنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، وقت کی اہم ضرورت بھی تھی، آپ نے یہ سوال کر کے بڑا اچھا موضوع سلیکٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میں تمام تلنگانہ کی عوام ہو یا سارے ہندوستان کی عوام ہو، کیونکہ ہمارا میسج تمام ہندوستان میں جائے گا، میں یہ خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب حکومت یقیناً اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، ڈائریکٹر ہیلتھ سری ناتھ راؤ کی بھی ذمہ داری ہے، اور چیف منسٹر آف تلنگانہ جناب چندر شیکھر راؤ صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اومیکرون اور کرونا کو لہر کو روکنے کے لیے جو احتیاطی اقدامات حکومت کی جانب سے کرنا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ بستروں کا انتظام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑنی چاہیے، اور گھر میں آئسولیشن کے لیے جو کٹس ہیں اس کے بھی زیادہ سے زیادہ مقدار میں تیاری ہم کو ابھی سے کرنی چاہیے۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری لہر میں جس طریقے سے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی، لوگوں نے اپنے جو ہے پیاروں کو اپنے سے دور کیا، اپنے چاہنے والوں کو اپنے نظروں سے دور کیا، تو میں چندر شیکھر راؤ صاحب چیف منسٹر سے اور ہریش راؤ صاحب اور ڈائریکٹر ہیلتھ جی سری ناتھ صاحب سے اس بات کی میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو ضروری اقدامات ہیں آپ یقیناً کیجئے، کیونکہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام تلنگانہ کے عوام سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حفاظت خود اختیاری بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو اس مرض کو بچانا ہے، اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ ایک بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ دوسری رحل میں کتنے اپنوں کو کھویا، کتنے بڑے بڑے غم ہم نے سہے، کسی نے اپنے بھائی کو کھویا، کسی نے اپنے شوہر کو کھویا، کسی نے اپنے نوجوان بچوں کو کھویا، کسی نے اپنے نوجوان بچوں کو کھویا، یہاں تک ہوا ہے کہ شادی ہوئی اس کے بعد بھی کبھی کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی دلہن کا انتقال ہو گیا۔ تو میں تلنگانہ کے عوام سے، خصوصی طور پر تمام ہندوستان کے عوام سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا، یقیناً یہ بات حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے کرونا اور اومیکرون سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے، اس جنگ کو جیتنا ہے، تو حکومت کے جو احتیاطی تدابیر اختیار کیے جاتے ہیں اس پہ یقیناً ہم کو عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم حکومت پر ہی انحصار کر کے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آنے والا دن بڑا مشکل کا ہوگا۔ میں تمام عوام سے، نوجوانوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے، آپ ماسک کا استعمال کیجئے، جب آپ باہر سے گھر واپس آئیں تو آپ اپنے آپ سے ہاتھ دھوئیے، صابن سے اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیے، سینیٹائز کیجئے۔ اور ایک خصوصی بات محکمہ صحت، محکمہ بلدیہ اور چیف منسٹر اور ہیلتھ منسٹر سے اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یقیناً آپ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کر رہے ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے، ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے، جمہوریت میں سوال کرنے کا بھی مجھے حق ہے۔ ہم تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے کیسا کام ہونا اس انداز میں ہم جو ہے
تنقید برائے اصلاح پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں تمام ارباب مجاز سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو ہے فوکل اسپرے کرائیے، تمام جو ہے کالونیز میں جو ہے جو بھی احتیاطی اقدامات کرانا کروائیے، اسپرے کرائیے، دوائیوں کا چھڑکاؤ کروائیے، تاکہ جو ہے جراثیم جو پھیلنے والے ہیں ان جراثیم کا خاتمہ ہو۔ خصوصی طور پہ میں تلنگانہ کی عوام اور مرکزی حکومت سے بھی اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ اس کے لیے مختص کرتے ہوئے آنے والی تیسری لہر کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم کو تیسری لہر کا جنگ لڑتے ہوئے اس بیماری کو ختم کرنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں تمام عوام سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اور حکومت کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کا ساتھ دیتے ہوئے اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ بالکل بالکل۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کتنی ایک بہترین طریقے سے آپ نے اس کا جواب دیا، امید ہے آپ تمام بھی جو ہے سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں گے، ماسک لگیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میرا ایک اگلا سوال ہے مائنارٹی ویلفیئر کے تعلق سے، اگر آپ اس پر بھی کچھ بیان دیے تو بہتر رہے گا، کچھ بات اس تعلق سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے تو بہتر رہے گا۔ مائنارٹی ویلفیئر کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ آج جس طریقے سے مائنارٹیز نت نئے طریقے سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہے، نوکریوں سے پریشان ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے آمدنی کا ذریعہ ان کو باقی نہیں رہا ہے۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام اسی لیے عمل میں گیا تھا کیونکہ جو نوٹیفائڈ مائنارٹیز ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، لون ان کو دیا جائے گا، ویکیشنل ٹریننگ کا جو ہے ٹریننگ دی جائے گی، جس میں خصوصی طور پر کمپیوٹر ٹریننگ ہے، مہندی ڈیزائننگ ہے، اور ایسے بہت سے ٹریننگ سے جو 2 مہینے 6 مہینے 3 مہینے کے ٹریننگ سے جا کے ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو جو ہے ایک نوجوان کما سکتا تھا، ایک خاتون گھر میں بیٹھ کے جو ہے اپنی مہندی ڈیزائننگ اگر کے کما سکتی تھی اور کما سکتے تھے۔ مگر میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا، کپولا ایشور صاحب جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں، ان سے میری خصوصی طور پہ یہ میرا مطالبہ ہے کہ آپ تھوڑی نظر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اوپر بھی ڈالیے۔ آج حال یہ ہے کہ نہ وہاں سے لون سینکشن ہونے ہیں، نہ وہاں سے جو ہے کسی قسم کے ویکیشنل ٹریننگ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بینکوں میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا حال یتیم خانے سے بدتر کر کے رکھ دیا گیا ہے، نہ وہاں پر چیئرمین ہے، نہ وہاں پر ڈائریکٹر ہے، نہ وہاں پر عملہ برابر ہے۔ چندر شیکھر راؤ صاحب کی نالج میں 12 بات لائی جا چکی ہے، اس کے باوجود بھی آج تک اس پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں خصوصی طور پہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ الیکشن بھی بہت قریب ہے، آنے والے الیکشن بھی ہیں، آپ بھی جو ہے آپ نے جو وعدے کیے تھے الیکشن میں جیتنے کے بعد، یقیناً مسلمانوں نے، مائنارٹیز نے، ہندو، سکھ، عیسائی سب نے آپ کو مل کر آپ کو تخت پہ بٹھایا ہے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سہولتوں کو پہنچانا ہے۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا جب قیام عمل میں لایا تھا تو ہم یہ سمجھے تھے کہ بھی چلیے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا، گاڑیاں ملیں گی، آٹو ملیں گے، روزگار کے لیے ان کو جو ہے لون سینکشن کیا جائے گا مائنارٹی ویلفیئر کارپوریشن سے، اور دوسرے اسکیمات ہیں، اردو اکیڈمی ہے، اور آپ کے جو ہے حج کمیٹی ہے، بہت سے ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر میں کام کرتے ہیں، ان سب کو جو ہے ایک جگہ کام کر رہے ہیں۔ تو میری چندر شیکھر راؤ سے خصوصی طور پہ ایک دلچسپی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ سینکشن کرتے ہوئے مسلمانوں میں مائنارٹی میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، حکومت کوئی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے، چندر شیکھر راؤ صاحب اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ عالی جناب آپ ایک سیکولر چیف منسٹر ہیں، سیکولر چیف منسٹر ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مائنارٹیز کو اس بات کا جو ہے تیقن دیا تھا کہ جب تلنگانہ حکومت بنے گی تو ایک سنہرا تلنگانہ بنے گا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو پورا کی ہے۔ اب بھی وقت ہے چندر شیکھر راؤ صاحب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے اس بات کی کوشش کیجئے کہ وہاں چیئرمین کا اپائنٹمنٹ کیجئے، وہاں ڈائریکٹر کا اپائنٹمنٹ کیجئے، وہاں تمام عملے کا اپائنٹمنٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ بجٹ سینکشن کرتے ہوئے مائنارٹیز میں جو بے چینی پھیلی ہے آپ اس کو دور کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہوں گا کہ 2009 میں 6 منزلہ بلڈنگ کی عمارت وہاں کھڑی کی گئی، وہ عمارت کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اگر وہ عمارت کمپلیٹ ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو لیز پہ دیا جاتا
تو وہ اس کی آمدنی وقف بورڈ میں کام آتی ہے اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کی وجہ سے کام آتی ہے. پھر ایک مرتبہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے میں اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو زیادہ سے زیادہ بجٹ سینکشن کرتے ہوئے تمام اسکیمات کا احیا کریں گے. ماشاءاللہ بہترین جواب دیا آپ نے. میں آپ کا اور ہمارے EDH نیوز چینل کے ناظرین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آج ایک ملاقات پروگرام کے اس ایپیسوڈ کو دیکھا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس تعلق سے آپ کے من میں بھی آپ کے دل میں بھی اگر کوئی خیال ہے کوئی سوال ہے موجودہ دور کے تعلق سے تو آج ہمارے بیچ موجود ہے. ایک بار پھر میں آپ کو دعوت دوں گا EDH نیوز چینل پہ. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو بالکل جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے ہم کو بتا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر وقت سید شمشاد قادری صاحب کا لوں گا آپ کے لیے. تو میں فی الحال سید شمشاد قادری صاحب جو آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر کے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک کم وقت میں ہمارے بلاوے کو قبول کیا اور یہاں آ کر ہمارے کچھ سوالات کا جواب دیا. ناظرین فی الحال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں EDH نیوز چینل پہ تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا آپ کے واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ایک بار ایک ملاقات پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر موجود ہوں گا. محمد کے ساتھ روزانہ 9 سے 10 بجے دیکھیے دیش اور دنیا بھر کی خبریں صرف EDH نیوز پر. دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے EDH نیوز کے ساتھ. EDH نیوز ذمہ داری کا دوسرا نام. ہمیں سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر آرتھوپیڈک سرجن. ایڈوانس آپریشن تھیٹر, ICU, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.